آپ جانتے ہیں کہ یمنی اور یہ ہمدانی یہ وہ قبیلہ ہے، وہ افراد ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کرتے تھے۔ تو اس نے چند افراد کو جب جمع کیا اور پوچھا کون ہے جو حسین سے ملاقات کرے گا اور پوچھے گا کہ آپ نے بیعت کرنی ہے یا نہیں، آپ کا ارادہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص تھا کثیر بن عبداللہ، بہت ہی خبیث انسان تھا، جو نہ تلوار دیتا ہے نہ اپنی تلوار میرے ہاتھ میں تھماتا ہے، لہذا میں تمہیں حضرت سے ملاقات بھی نہیں کرنے دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ شہداء کربلا، اصحاب امام حسین علیہ السلام، جو با وفا ترین اصحاب ہیں، ان کے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ شہداء کربلا اور اصحاب امام کو حروف الہباء کی ترتیب کے مطابق یہاں ان کی شخصیت کو اور ان کے عظیم کارنامے کو بیان کیا جائے گا۔ میں قبل اس کے کہ ابو ثمامہ سیداوی کے حوالے سے کچھ باتیں خدمت میں عرض کروں، دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو تعداد ہے شہداء کربلا کی، اس میں مشہور 72 ہیں، اور یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے تاریخ طبری، جو تقریباً 1100 سال پرانی کتاب ہے۔ 310 ہجری میں اس مصنف کی وفات ہے۔ تاریخ طبری نے یہی 72 تعداد لکھی ہے، شہداء کربلا کی تعداد 72 تاریخ طبری نے لکھی ہے۔ 1100 سال پرانی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، اور انہوں نے بھی کس سے لی ہے؟ انہوں نے یہ تعداد لی ہے ابی مخنف سے۔ ابی مخنف نے لی ہے تعداد ضحاک بن عبداللہ مشرقی سے۔ یہ ضحاک بن عبداللہ مشرقی کون ہے؟ خود میدان کربلا میں موجود تھا، روز عاشور بھی کربلا میں موجود تھا، جو اذن امام سے روز عاشور ظہر کے بعد کربلا سے نکلا ہے۔ تو لہذا تاریخ طبری نے ابی مخنف نے ضحاک بن عبداللہ مشرقی سے یہ تعداد نقل کی ہے، جو مشہور ہے اور معتبر بھی یہی ہے کہ شہداء کربلا 72 تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، روز عاشور کس دن تھا؟ تو مقتل الحسین جناب خوارزمی، تقریباً 900 سال پرانی کتاب ہے، اہل سنت کی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یوم الجمعۃ عاشر محرم، روز عاشور جمعے والے دن تھا۔ یہ دو باتیں عرض کرنا ضروری تھیں۔ اب چلتے ہیں اصحاب امام، جو حروف الہباء یا حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے الف سے شروع ہونے والے جو نام ہیں، ان میں سب سے پہلے تھے ابو ثمامہ سیداوی۔ ان کا نام الف سے شروع ہو رہا ہے۔ آج ان کے بارے میں کچھ باتیں اور کچھ رہ جائیں گی، وہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات ابو ثمامہ سیداوی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ابو ثمامہ سیداوی یاران امیر المومنین علیہ السلام میں سے ہیں، قبیلہ ہمدان میں سے ہیں، اور یہ ہمدانی قبیلہ یمن سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یمنی اور یہ ہمدانی یہ وہ قبیلہ ہے، وہ افراد ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے۔ لہٰذا پہلی بات ابو ثمامہ سیداوی کے حوالے سے یہ ہے کہ یاران امیر المومنین میں سے ہیں۔ دوسری بات، قبیلہ ہمدان سے ہیں، اور یہ قبیلہ یمن سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری بات کہ یہ کیونکہ رہتے تھے کوفہ میں، اور جن لوگوں نے حضرت کو خط لکھے تھے ان میں سے بھی ایک افراد یہ ابو ثمامہ سیداوی ہیں۔ انہوں نے حضرت کو خط بھی لکھا تھا اور جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت بھی کی تھی، ان کی خدمت بھی کی تھی۔ جب مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچ گئے، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو کربلا میں پہنچایا اور پھر امام پر اپنی جان قربان کی۔ ان کے دو عظیم کارنامے تاریخ نے نقل کیے ہیں مقاتل نے۔ آج ایک بیان کروں گا، ایک کل جو بہت ہی عظیم ہے اس ہستی کا کارنامہ، اس کو کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ ابو ثمامہ سیداوی ایک بابصیرت انسان تھے، ایک زیرک اور ہوشیار انسان تھے۔ 9 محرم کو ابن سعد نے کچھ افراد کو بلایا اور کہا کہ کون ہے جو حسین ابن علی سے ملاقات کرے گا، جو ان سے پوچھے گا کہ آیا آپ نے بیعت کرنی ہے یا نہیں، کہ حسین کا ارادہ کیا ہے۔
تو اس نے چند افراد کو جب جمع کیا اور پوچھا کون ہے جو حسین سے ملاقات کرے گا اور پوچھے گا کہ آپ نے بیعت کرنی ہے یا نہیں، آپ کا ارادہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص تھا کثیر بن عبداللہ، بہت ہی خبیث انسان تھا۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں حسین سے ملاقات کرتا ہوں، اور اس نے ابن سعد سے کہا کہ میں حسین کے خیمے میں جاؤں گا، بات کروں گا، اور اگر حسین نے کہا کہ میں بیعت نہیں کرتا تو میں ادھر ہی خیمے کے اندر ہی حسین ابن علی کا سر اپنی تلوار سے قلم کر دوں گا۔ یہ وہاں سے آیا فوج اشقیاء سے، امام کے خیمے کے پاس جو ہی پہنچا، خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ابو ثمامہ سیداوی۔ جو ہی انہوں نے دیکھا اس خبیث کو، کثیر ابن عبداللہ کو، آگے کیوں آئے ہو، کس مقصد کے لیے آئے؟ اس نے کہا میں نے حسین ابن علی سے ملاقات کرنی ہے۔ دیکھیے گا ابو ثمامہ سیداوی نے کیا کیا، ایک زیرک انسان تھے، ببصیرت انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ملاقات کرو، لیکن اپنی تلوار مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں آج تک کسی نے تلوار مجھ سے نہیں لی، میں تلوار نہیں دیتا۔ ابو ثمامہ سیداوی نے کہا کہ چلیں تلوار نہیں دیتے، تلوار تیرے ساتھ ہی رہے، تلوار تیرے ساتھ ہوگی لیکن وہ میری مٹھی میں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی، چلو امام کے ساتھ کرو ملاقات۔ اس نے وہ بھی قبول نہیں کیا۔ کثیر بن عبداللہ خبیث نے نہ تلوار دی اور نہ ہی تلوار پر ابو ثمامہ سیداوی کو ہاتھ رکھنے دیا۔ تو ابو ثمامہ سیداوی نے اس کے خبیث ارادے سے جب آگاہ ہوئے تو کہا کہ جب تو نہ تلوار دیتا ہے نہ اپنی تلوار میرے ہاتھ میں تھماتا ہے، لہذا میں تمہیں حضرت سے ملاقات بھی نہیں کرنے دوں گا۔ اس نے اس خبیث انسان کو واپس کر دیا بغیر ملاقات کرائے کہ اس کا ارادہ غلط ہے، لہذا یہ ایک کارنامہ تھا ابو ثمامہ سیداوی کا جو مقاتل نے اور کتابوں نے تحریر کیا ہے۔ دوسرا انشاءاللہ وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو وقت ظہر روز عاشور اس ہستی کا اتنا عظیم کارنامہ ہے اور امام نے اس کے حق میں دعا بھی کی ہے، اس کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ یہ مطالب اور حقائق آپ تک منتقل ہوتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔